بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لدا لدن، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے علم النحو۔ لدا لدن یاد رکھنا، ان دونوں کا معنی ہے پاس، اور عندہ کا معنی بھی ہے پاس، تو کہتے ہیں یہ دونوں عندہ کے معنی میں آتے ہیں۔ لدا لدن کا معنی بھی ہے پاس اور عندہ کا معنی بھی ہے پاس، تو پھر فرق کیا ہے لدا لدن اور عندہ میں؟ تو یاد رکھنا، لدا لدن میں چیز کا پاس ہونا ضروری ہے، جبکہ عندہ میں چیز کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں عندہ کے معنی میں آتے ہیں، اور فرق عندہ اور ان دونوں میں یہ ہے کہ عندہ میں شے کا قبضہ اور ملک میں ہونا کافی ہے۔ عندہ میں چیز آپ کے ملک میں ہو، آپ چیز کے مالک ہیں، بس ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ چیز آپ کے پاس نہیں ہے لیکن مالک آپ ہی ہے، ملک میں ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، وہ مال خزانہ میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو، تو عندہ یہ عام ہے، چاہے چیز آپ کے پاس ہو حاضر ہو یا آپ کے پاس حاضر نہ ہو۔ اور المال لدا زید یا المال لدن زید، مال زید کے پاس ہے، یہ اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو، بس عند عام ہے اور لدا لدن خاص ہے، خوب سمجھ لو۔ تو عند میں چاہے چیز آپ کے پاس حاضر ہو یا نہ ہو، اور لدا لدن میں چیز کا پاس ہونا ضروری ہے، تو لدا لدن کیا ہوا؟ خاص، اور عند عام ہے، چاہے چیز آپ کے پاس ہو یا نہ ہو۔ آگے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، فائدہ نمبر 1، کہتے ہیں قبل بعد تحت فوق قدام خلف حیث قط عوض، ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، ان کے اوپر جب پیش آتا ہے قبل بعد تحت فوق قدام خلف حیث قط عوض، تو یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی، تو یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب یہ مبنی ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پیش آتا ہے، جب بھی یہ مبنی ہو ان کے اوپر پیش آتا ہے، اور جب ان کے اوپر زبر آتا ہے یا اس کے نیچے زیر آتے ہیں تو پھر یہ معرب ہوتے ہیں، جیسے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من قبلک۔ اب دیکھو قبل مضاف ہے، قبل ضمیر مضاف الیہ، تو من نے جر دے دی، من قبلک یہ معرب ہے، تو جب بھی یہ مبنی ہوں گے تو ان کے اوپر پیش آئے گا، ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، ضمہ پر۔ من بعدی، اسی طرح فوق وغیرہ جتنے بھی ہیں، خلف ہے، ومن خلفہم، اس طرح۔ تو جب یہ مبنی ہوں گے تو ان کے اوپر ضمہ آئے گا، ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور ایانا کیف اینا، یاد رکھنا یہ فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر زبر آئے گا، ایانا کیف اینا، دیکھو یہ فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو امسی ہے، امسی یاد رکھنا یہ کسرہ پر مبنی ہوتے ہیں، امسی کسرہ پر، اسی پر مبنی ہے، یہ بدلے گا نہیں، امسی۔ اور باقی جو ظروف ہے، باقی ظروف یاد رکھنا وہ سکون پر مبنی ہوتے ہیں، سکون یعنی حرکت نہ ہونے کو، حرکت نہ ہونے پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے اذ، اب اذ دیکھو یہ ذال کیا ہے؟ ساکن ہے، اسی طرح اذا، اذا یہاں بھی دیکھو ذال کے بعد الف ہے، اور الف ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ساکن ہوتے ہیں، اسی طرح متا، اسی طرح انا، تو باقی جو ظروف ہے وہ سکون پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی حرکت نہ ہونے پر۔ یاد رکھنا جو اسماء ظروف ہیں، اسماء ظروف یاد رکھنا یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، چاہے ظرف زمان، زمان ہو، چاہے ظرف مکان ہو، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مبنی، نمبر 2 معرب، نمبر 3 مشترک، جو معرب بھی ہوتے ہیں اور بعض مخصوص حالات میں وہ پھر مبنی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، یہ مبنی بھی ہوتے ہیں، معرب بھی ہوتے ہیں اور مشترک بھی ہوتے ہیں۔ ظرف زمان مبنی کی میں چند الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر اذ، اذا، متا، کیف، ایانا، امسی، الان، مذ، منذ، قط، عوض،
یہ تمام اسما جو ظرف زمان ہے یہ مبنی ہے، مبنی، اور کچھ الفاظ جو ظرف زمان ہے وہ معرب ہے، جیسے دیکھو ساعتن گھنٹے کو کہتے ہیں، یوم دن، اسبوع ہفتہ، شہر مہینہ، سنتن سال، صباح صبح، مساء شام، ظہر عصر، ضحن لیل، نہار غد، لحظۃ حین وغیرہ، مدت فترۃ دہر۔ یہ دیکھو یہ تمام اسما یہ ظرف زمان ہے، سارے زمانے پر دلالت کرتے ہیں، سارے ظرف زمان ہیں، لیکن یہ تمام اسما کیا ہے؟ معرب ہے۔ تو چاہے ظرف زمان ہو یا مکان ہو، یہ معرب بھی ہوتے ہیں، مبنی بھی ہوتے ہیں، اور کچھ الفاظ مشترک ہوتے ہیں۔ اب کچھ الفاظ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں ظرف زمان جو مشترک ہے، جیسے قبل، بعد، عوض، یہ تینوں اسما مشترک ہیں، یہ معرب بھی ہوتے ہیں، اور مبنی کب ہوتے ہیں؟ جب یہ مضاف ہو، قبل، بعد، عوض، جب یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی ان کا مضاف الیہ محذوف ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو، مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو، تب یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اور جب یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظوں میں ہو، یا لفظوں میں نہیں ہے، متکلم کی نیت میں بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہو گئے؟ مشترک ہو گئے۔ تو یہ ظرف زمان کی مثال میں نے آپ کو بتا دی، مثالیں بتا دی کہ یہ مبنی بھی ہوتے ہیں، معرب بھی ہوتے ہیں اور مشترک بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ الفاظ میں آپ کو ظرف مکان میں سے بتا دیتا ہوں جو معرب بھی ہوتے ہیں، مبنی بھی ہوتے ہیں اور مشترک بھی ہوتے ہیں۔ تو ظرف زمان، ظرف مکان جو مبنی ہے، وہ دیکھو لدا، لدن، اینا، ان، ثم، حیث، یہ تمام اسما جو ظرف مکان ہے، جگہ پہ دلالت کرتے ہیں، یہ دیکھو کیا یہ تمام اسما کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اور کچھ ظرف مکان کچھ بتا دیتا ہوں جو ظرف مکان ہے لیکن معرب ہے، جیسے جانب، یمین، شمال، یسار، جنوب، شرق، غرب، بین، عند، وسط، تلقا، نحو، حول، دون، میل وغیرہ۔ یہ دیکھو سارے ظرف مکان ہیں، سارے، لیکن معرب ہے۔ اب کچھ ظرف مکان جو مشترک ہے، یعنی معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں، جیسے دیکھو وراء، خلف، قدام، امام، تحت، فوق، دیکھو یہ تمام اسما مشترک ہے۔ جب یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اور جب ان کا مضاف الیہ وراء، خلف، قدام، امام، تحت، فوق، جب ان کا مضاف الیہ لفظوں میں ہو، تو پھر یہ لفظوں میں ہو یا متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو، محذوف ہو، لفظوں میں بھی نہ ہو، متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو، تب یہ کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں۔ اور جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو، تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ تو چاہے ظرف زمان ہے چاہے ظرف مکان ہے، یہ مبنی بھی ہوتے ہیں، معرب بھی ہوتے ہیں، مشترک بھی ہوتے ہیں۔ یہاں جو ظروف آپ کو بتا دیے، کچھ ظروف آپ کو یہاں آپ کو بتا دیے مبنی، اس میں بھی معرب بھی ہے۔ تو انشاءاللہ فائدہ نمبر 2 سے یہاں سے پھر کل پڑھیں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔